बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है एक और मासूम हैवानियत की पीठ चढ़ गया। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो जो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। एक हिस्सा तो ये होगा कि ये गुज़श्ता चंद दिनों से एक उस्ताद का अपने शागिर्द के साथ बदफेली का मामला, इस पर गुफ्तगू होगी। और दूसरा, इस मामले पर तबसरा करने वालों पर हम कुछ तबसरा करेंगे। और तीसरा, गुनाह करने वालों के लिए चंद नसीहत आमोज़ बातें होगी। तो नाज़रीन, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारी इस वीडियो का आज का जो पहला हिस्सा जो है वो ये है कि उस्ताद का अपने शागिर्द के साथ बदफेली का मामला। तो सबसे पहले हम इस शर्मनाक वाक़े की शदीद अल्फाज के साथ मज़म्मत करते हैं और हम पुरजोर हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करते हैं कि इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नाज़रीन, चाहिए तो ये था कि इस तरह के पहले जितने भी वाक़यात हो चुके हैं, चाहे किसी बच्ची के साथ बदफेली का मामला हो या किसी बच्चे के साथ हो, तो उन मुजरिमों को, उन बदकिरदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती, उन्हें इबरत का निशान बना दिया जाता, आज ये एक और वाक़या रूनुमा न होता। चूंकि मुजरिम को उस तरह की सजा नहीं मिलती जिस वजह से दूसरे लोग भी उस गुनाह के करने पर जनाब वो बेखौफ हो जाते हैं, बगैर किसी डर के जनाब वो गुनाह कर लेते हैं। और जब वो गुनाह हो जाता है तो फिर जनाब अफसोस किया जाता है, फिर जनाब कुछ देर के लिए जनाब तारीख उठती है, फिर वो बैठ जाती है। तो हालांकि अगर ये पहले इस तरह की सजा दी जा चुकी होती, आज दोबारा एक और मासूम हैवानियत की भेंट न चढ़ता। और फिर गुनाह वो गुनाह है, चाहे वो मस्जिद में हो, मदरसे में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री, कारखाने, वो जहां पर भी हो वो गुनाह गुनाह है। चाहे कोई किसी भी शोबे के साथ ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, चाहे वो मजहबी तबके से ताल्लुक रखता हो या दुनियावी शोबे से ताल्लुक रखता हो, वो जो काम गुनाह का है वो गुनाह का ही रहेगा। और फिर इस तरह के मामले में जो है इस मजहबी तबके के जो अफराद हैं वो भी पुरजोर इसकी मजम्मत कोई कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि जुर्म जुर्म है, कसे बाशद वो कोई भी हो, किसी भी शोबे के साथ ताल्लुक रखता हो, तो उसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए और उसे इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि आइंदा जो आने वाला वक्त है उसके अंदर वो दोबारा कोई गुनाह न करे। गुनाह करना तो बड़ी दूर की बात है, अगर इबरतनाक उसे सजा दी जाए तो आने वाले वक्त में उस गुनाह के बारे में सोच कर भी वो कांप जाएंगे। इसलिए हम हुकूमत वक्त से पुरजोर उनसे जनाब ये गुजारिश करते हैं कि वो ऐसे मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दे। तो नाजरीन, ये जो शर्मनाक वाकया हुआ और चंद दिनों से इस पर हर तबके के शख्स ने इसके बारे में तबसरा किया और करना भी चाहिए, और हर एक ने मजम्मत भी की और मजम्मत करनी भी चाहिए। कुछ लोगों ने तो बड़े मुहज्जब अंदाज के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन कुछ लोगों ने जनाब इस अंदाज से गुफ्तगू की है कि वो उनका गुफ्तगू करने का अंदाज इंतहाई गैर मुहज्जब था। और एक शख्स का मैंने तबसरा वो सुना, उसका अपना चैनल है और मैं उसके चैनल का नाम नहीं लूंगा, ना उस शख्स का नाम लूंगा, लेकिन उसने जो बात की है वो इंतहाई घटिया किस्म की, इंतहाई गैर मुहज्जब अंदाज से उसने बात की है। उसने बात क्या की है कि ये जिस शख्स ने ये बुरा फेल किया, ये इंतहाई शर्मनाक फेल है और हमने इसकी पुरजोर मजम्मत कर भी दी है। इस शख्स की हिमायत में एक और शख्स खड़ा हुआ
تو بات تو تھی یہ دو افراد کی، اس نے برائی کی دوسرے اس کی حمایت کر دی، لیکن اس شخص نے جو بات انتہائی جو گھٹیا قسم کی وہ یہ کی ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ جس استاد نے اپنے شاگرد کے ساتھ یہ شرمناک یہ فعل کیا، اس نے یہ کہا کہ یہ دیگ کا ایک چاول گندا نہیں ہے بلکہ دیگ پوری ہی گندی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب کس قدر اس نے یہ گھٹیا بات کی ہے، یہ پہلے غور تو کرے، یہ کس دیگ کی بات کر رہا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا اس کی گفتگو کرنے کا کہ یہ دیگ پوری کی پوری گندی ہے؟ کیا جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، قرآن حضرات ہیں، عالم دین ہیں، مفتی ہیں، تو اس شخص نے سب کو ہی ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہوئے سب کو گندا کہہ دیا۔ اب یہ تو سوچے کہ اس کے ماں باپ کا نکاح کس نے پڑھایا، تو کیا وہ بھی گندا تھا؟ اس کے کان میں جس نے اذان دی وہ بھی گندا تھا؟ اس کو جناب جس نے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، اس نے جن کو نماز سکھائی، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، نماز روزہ حج زکات کے جس نے مسائل سکھائے، کیا وہ سارے گندے تھے؟ جس نے ان کے آباء و اجداد کے جو جنازے پڑھائے وہ سارے گندے تھے؟ استغفر اللہ۔ آج جو کروڑوں مسلمان ان علماء کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وہ علماء، کیا وہ قرآن حضرات، کیا حفاظ کرام، کیا وہ مفتیان کرام سارے گندے؟ استغفر اللہ۔ اور اس شخص نے کس قدر گھٹیا بات کی کہ اس نے پاک دامن جو افراد تھے ان پر ایک اس نے تہمت لگائی ہے، اس نے بہتان تراشی کی ہے۔ اور قرآن پاک کیا فرماتا ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی پاک دامن پر وہ اگر تہمت لگاتا ہے کسی برے فعل کی اور وہ کام اس نے نہیں کیا، تو حالانکہ ایسے شخص کو تو کوڑے مارنے چاہیے۔ ایسے شخص نے پھر ایک شخص نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں اس نے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے۔ تو لہذا جو ایسی گفتگو کرے شخص کو بھی لگام ڈالنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہم ایسے شخص کی بھی پہلے ہم اس برے فعل کی ہم مذمت کر چکے ہیں، لیکن ایسے تبصرے کی بھی، ایسی جو گفتگو کرنے والا شخص ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جب بھی بات کی جائے تو سوچ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کا جو تیسرا حصہ جو ہے وہ یہ کہ گناہ کرنے والوں کے لیے ایک چند نصیحت آموز باتیں۔ تو ناظرین، یہ جو واقعہ ہوا، آپ دیکھیں اس واقعے کے ہونے کے بعد اس شخص کی کتنی تذلیل ہو گئی۔ کسی ایک طبقے میں نہیں، ایک کسی محلے کے اندر نہیں، ایک صوبے میں نہیں، ایک ملک کے اندر نہیں، بلکہ پوری دنیا پر جناب اس کے لیے کس قدر اس کی جناب رسوائی ہوئی ہے۔ تو لہذا جو افراد گناہ کرنے والے ہیں، چاہے وہ تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں یا وہ سب کے سامنے گناہ کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں جناب میں جتنے عرصے سے گناہ کر رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، کتنے عرصے سے نہ مجھے کسی کو پتہ بھی نہیں میں گناہ کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔ کہ اگر اب تک اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر وہ چاہے اس پردے کو جناب وہ اٹھا بھی سکتا ہے، اور جب وہ پردہ اٹھا دے گا تو پھر پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا وہ شخص جو جناب بے شرمی کے ساتھ وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے۔ کیا قرآن و حدیث کے اندر وہ جو گناہ کرنے والے شخص جو تھے ان کو سزائیں نہیں ملی؟ گزشتہ قومیں جو تھیں وہ کتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، ان کو مہلت بھی دیتا رہا، لیکن جب وہ باز نہ آئے آخر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ کئیوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا، کئیوں پر جناب پتھروں کی بارش کر دی، کئیوں پر بادلوں سے آگ برسا دی، کئیوں کو زمین میں دھنسا دیا، کئیوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ تو طرح طرح کی ان کو جو سزائیں ملی ان کے گناہوں کی وجہ سے تھیں۔ تو کئی عرصے تک اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر آخر وہ اللہ کی گرفت میں آئے اور اللہ نے جناب ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے گناہ کرنے والے افراد یہ نہ سوچیں کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی اور بدفعلی کر رہا ہے، یا جوا کھیلتا ہے، یا وہ سود کھاتا ہے، چغل خور ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بالکل اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا
جو بھی شخص جس طرح کا بھی وہ گناہ کر رہا ہے اسے باز آنا چاہیے، پکی سچی توبہ کر لینی چاہیے کہ آپ دیکھیں اس شخص نے جو کام کیا، اب جناب کتنا یہ متقی پرہیزگار نظر آتا تھا، کتنے بڑے عہدے پر یہ فائز تھا، اللہ نے کتنی عزت دے رکھی تھی، لیکن جب برا فعل اس نے کیا تو پتہ نہیں کب سے کر رہا تھا، کس قدر اس نے کیا، لیکن جب اس گناہ سے پردہ اٹھایا گیا تو پھر کس قدر اس شخص کی بھی رسوائی ہوئی، اس کے گھر والوں کی۔ تو لہذا توبہ کرنی چاہیے، جس قدر جو بھی کوئی گناہ کر رہا ہے کر چکا ہے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لیں اور آئندہ اللہ سے گناہ سے بچنے کی توفیق مانگیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ دنیا میں تو رسوائی ہونی ہی ہونی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو عذاب ہوگا وہ علیحدہ ہوگا۔ اس لیے ناظرین میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جتنے بھی برے افعال ہیں، چاہے وہ کسی بھی کیٹاگری کا وہ گناہ ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوبارہ پھر ہم ایک دفعہ اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے افراد کو کڑی سے کڑی سزا دے، ایسا عبرت کا نشان بنا دے۔ آنے والے لوگ جو ہیں وہ گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات، ایسا گناہ کرتے ہوئے بھی وہ کانپ جائیں، وہ گھبرا جائیں، وہ ڈر جائیں اور وہ گناہ نہ کر پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔